ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر بہت غریب تھا۔ وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور اس سے اسے جو کچھ ملتا صبر و شکر کر کے وہ اور اس کے گھر والے اس میں گزارا کرتے۔ کبوتر بولا، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دوں، پر میں ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی بات نہیں، آپ کی کوشش ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ کبوتر اپنے ننھے منھے بچوں کی زندگی کے گزر بسر کے لیے بہت محنت کرتا، مگر اس کے پاس اتنے سے پیسے نہ تھے کہ اس کی خواہش پوری ہو سکے۔ وہ کبوتر بہت زندہ دل تھا۔ ایک دن ایسا ہوا۔ ہاں دی، تم کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کھانا لے آؤ۔ ٹھیک ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ اتنے میں کبوتر نے دیکھا کہ پاس میں کوئی بیٹھا ہے۔ کبوتر اس کے پاس جاتا ہے۔ ارے بھائی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ بھائی، مجھے پیاس کے ساتھ بہت بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ کوئی بات نہیں، آؤ ہم کھانا ہی کھانے لگے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ پھر کبوتر اس کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اپنے کھانے میں اس کو دے دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ خود اور اس کے بچے بھی بھوکے رہ جایا کرتے تھے۔ اچھا، میں نے دور دراز ایک گاؤں میں مزدوری کے لیے جانا ہے، اب جاؤں گا تو وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ جاؤ خیر سے۔ کبوتر پھر مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑتا ہے۔ سفر بہت لمبا تھا۔ راستے میں تھوڑی تھکن کے باعث کبوتر نے سوچا کہ میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں، کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، اس درخت کی چھاؤں میں جا کر بیٹھتا ہوں۔ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اس کی نظر ایک کاغذ پر پڑی جس پہ لکھا تھا امیر ہونے کا راز، اور ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ میں اس نقشے پر چلتا ہوں، پھر مجھے امیر ہونے کا راز پتہ چلے گا۔ کبوتر پھر نقشے پہ عمل کرتا ہوا چلتا گیا اور پھر اس کو تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پری دکھائی دی۔ وہ پری کبوتر سے بولی، تم امیر ہونا چاہتے ہو؟ ہاں جی، میری خواہش ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا کروں۔ وہاں دریا کے کنارے سونے سے بھرا ایک صندوق ہے، لیکن وہ اتنی گہرائی میں ہے کہ تمہیں زمین کی کافی گہری کھدائی کرنی پڑے گی۔ یہ راز آج سے پہلے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر تم اس صندوق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم ایک امیر کبوتر بن جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی پری غائب ہو جاتی ہے۔ میں اب اس جگہ جاتا ہوں، دریا کے کنارے جا کر دیکھتا ہوں وہ کون سی جگہ ہے۔ کبوتر پھر دریا کے کنارے چلا جاتا ہے اور کھدائی شروع کر دیتا ہے۔ کافی دنوں کی سخت محنت کے بعد اس کو سونے سے بھرا ایک صندوق ملا۔ یہ دیکھ کر کبوتر بہت حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ پھر وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور ساری کہانی کبوتری کو سناتا ہے۔ اس کام میں آپ کو اتنے دن کیوں لگ گئے ہیں؟ کھدائی کافی گہری تھی، مگر میں ہمت نہیں ہارا۔ اتنے دنوں کی کوشش سے آخر میں کامیاب ہو ہی گیا۔ خدا کا شکر ہے، ہم بھی امیر ہو گئے۔ اب آپ کی ساری خواہش پوری ہوں گی۔ ہم سب ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ پھر کوا آیا اور اس نے کبوتر کو اپنی پریشانی بتائی۔ کوا، میرے گھر کے حالات کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں۔ میرے بچوں کو کبھی کھانا ملتا ہے اور کبھی وہ بھوکے ہی
कहते हैं। कोई बात नहीं, मुझको खुदा ने बहुत कुछ दिया है। तुमको जो चाहिए ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो फिर आ जाना। इसी तरह कबूतर ने न सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी की, बल्कि परिंदों की भी मदद की। आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है ये सब देखकर। बांटने से रिज़्क कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। इसलिए हमको बांटने की आदत डालनी चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए।